السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ 1445 ہجری کے اس رمضان المبارک کے 12ویں روزے کے بعد ہمارا 12واں سبق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حج و عمرہ میں۔ تو پہلے ہم جانیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمرہ کی ادائیگی میں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ عمرہ کیا ہے۔ کتنی مرتبہ عمرہ کیا آپ نے؟ لیکن بات یاد رکھیں آپ لوگ اچھی طرح سے، یہ جو 4 مرتبہ کہہ رہے ہیں نا، ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے کا نہیں۔ کون سا حساب ہے یہ؟ اس لیے کہ ہجرت سے پہلے آپ مکہ ہی میں تھے اور اس وقت اسلام پر عمل کے حوالے سے وہ آزادی نہیں تھی، اور حج عمرہ وغیرہ اگرچہ کہ بہت پہلے سے ہی ہوا کرتے تھے، اور صحیح حدیثوں سے ہمیں خبر بھی ملتی ہے کہ حج کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج بھی کرتے اور لوگوں کو دعوت بھی دیا کرتے تھے۔ یہ کب؟ مکی زندگی کی بات۔ لیکن یہاں جو 4 عمرے کی بات ہو رہی ہے، یہ کب کی؟ مدنی زندگی میں۔ پہلا عمرہ حدیبیہ کا تھا۔ اس وقت مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، تو آپ جس جگہ پر روک دیے گئے وہیں اپنے جانوروں کی قربانی کیے اور اپنے سر کے بال مڈھا کر حلال ہو گئے۔ دوسرا عمرہ قضا، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے عمرہ قضیہ اس کا نام دیا ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال کیا، اس کے بعد والے سال۔ تیسرا وہ عمرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کے ساتھ کیا۔ چوتھا عمرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے بعد اس موقع پر مقام جعرانہ سے کیا۔ 4 عمرے کے بارے میں پتا چل گیا نا؟ موٹا موٹا اگر نام اس کا یاد رکھنا چاہیں، عمرہ حدیبیہ، عمرہ قضا، عمرہ قران اور عمرہ جعرانہ، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمروں میں سے کوئی بھی عمرہ مکہ سے باہر نکل کر نہیں تھا، بلکہ سب کے سب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہوئے تھا۔ یعنی ایسا نہیں تھا ان 4 میں سے ایک بھی کہ آپ مکے کے اندر رہے، جا کر پھر عمرے کی نیت سے اندر آئے، نہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تھے، اندر داخل ہوئے مکہ میں اور آپ نے عمرہ کیا۔ نمبر 3، اچھا یہ نمبر 2 بات جو ہے نا، اس کے اندر بہت بڑی حکمتیں ہیں اور بہت بڑے فقہی مسائل ہیں، لیکن وقت ہمیں ساتھ نہیں دیتا ان سب کو ذکر کرنے کا۔ درمیان میں ایک اور جگہ بات آئے گی تو انشاءاللہ کچھ تھوڑا سا میں ذکر کر دوں گا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سال میں، توجہ سے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سال میں صرف 1 مرتبہ عمرہ کرنا ہی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال میں 2 مرتبہ عمرہ نہیں کیا۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عمرے حج کے مہینے میں کیے ہیں۔ کس مہینے میں؟ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ جسے توفیق دے تو وہ کوشش کرنا چاہیے۔ اب آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حج جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حج، یہ آج ایک درس میں ہم پورا نہیں کر سکیں گے، انشاءاللہ کچھ حصہ آج اور کچھ حصہ کل کے درس میں پورا کریں گے۔ نمبر 1، جب حج کی فرضیت نازل ہوئی تو بغیر کسی تاخیر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے صرف 1 حج کیا، اور وہ حج کی 3 قسموں میں سے ایک حج قران تھا۔ حج تمتع، حج قران، حج افراد، یہ 3 حج ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا تھا؟ قران۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے بعد احرام باندھا، پھر آپ نے ان الفاظ سے تلبیہ کہا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے معانی پر خوب غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس کے اندر سراسر توحید ہے، ہر طرح کے شرک کی نفی ہے۔ اور آج ہم لوگ تلبیہ پڑھتے ہیں، عمرہ کے لیے آتے ہیں، حج کے لیے آتے ہیں، اور پھر علی حجویری کے پاس بھی جاتے ہیں، اجمیر بھی جاتے ہیں، اور فلاں فلاں بھی جگہ جاتے ہیں۔ تو سوچئے ہمارا کیا اسلام باقی رہا ہے؟ یہ تلبیہ جو ابھی آپ نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند کہا، یہاں تک کہ تمام صحابہ نے اسے سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب فرمان باری تعالی، اللہ کے حکم کے مطابق صحابہ اکرام کو یہ حکم دیا
کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ کہیں. بلند آواز سے مطلب دل میں کہنا, ہاں, اونچی آواز سے, بلند آواز سے, سمجھ رہے ہیں نا. بار بار یاد دلایا جاتا ہے, لیکن ہمارے بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں پتہ نہیں کیوں بلند آواز سے نہیں کہتے ہیں. ورنہ آپ ہماری دوسری ویڈیو دیکھیے, اس کے اندر ہے, اور PDF بھی آپ کو مل سکتی ہے. اس کے اندر فضائل و برکات بتائے گئے ہیں کہ کس قدر ہمارے لیے اجر و ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تلبیہ پکارتے رہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. صحابہ اکرام یہ بھی کہتے, کبھی اس کے اوپر لبیک و سعدیک کے کچھ الفاظ کا اضافہ کرتے, کبھی کچھ کم, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں کو سننے کے باوجود انکار نہیں کرتے تھے. اس کی تفصیل PDF ملنے کے بعد اس لنک میں بھی جا کر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, اس بلو نشان کو دبا کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حج کی تینوں قسموں, ابھی بتایا تھا نا میں, نام کیا ہے جلدی بتائیے, قران, تمتع اور افراد, ان تینوں میں سے جس کا وہ چاہے احرام باندھنے کا اختیار دے دیا تھا. پھر مکہ سے قریب ہونے کے وقت قربانی کا جانور ساتھ نہ رکھنے والے حضرات کو حکم دیا کہ عمرہ کر کے احرام کھول دیں اور حج قران کی نیت ختم کر دیں. یہ اور 2 مرتبہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے دہراتے ہیں. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حج تمتع کی افضلیت کے بارے میں علماء استنباط کرتے ہیں. بات آگے بھی آئے گی تو توجہ فرمائیے. چونکہ سبق تھوڑا سا زیادہ ہے آج کا, اس لیے تھوڑی سی رفتار ہے. پورے دل و جان کے ساتھ میرے ساتھ آپ لگے رہیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. ہے ساتھ میں, جسم حاضر دماغ غائب نہیں رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج سواری پر کیا, ایسی سواری جس میں کجاوا نہیں تھا اور ہودج بھی نہیں تھا. یہ 2 چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ لوگوں کو. کجاوا جو بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے رحال کی شکل میں, اور ہودج اوپر سے بناتے ہیں, جیسے یہاں کبھی کبھی کھیلنے کے لیے بچوں کو اونٹ وغیرہ گھوڑے پہ آتے ہیں نا, سمجھنے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں. کھیلنے والے تھوڑے سے وہ الگ ڈیزائن وغیرہ کے شکل کے ہوتے ہیں, اور جو روٹین کی زندگی میں لمبے سفر میں استعمال کرنے کے لیے وہ الگ ہوتے ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو افک والا واقعہ ہے, قصہ, اس کے اندر بہت لمبی حدیث آتی ہے, تو اس میں بھی ہودج کا ذکر آتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زاد راہ, سفر کا جو سامان ہے, وہ اسی سواری پر تھا. عموماً لمبے سفروں میں جب نکلتے ہیں تو کچھ لوگ ایک جانور پر سواری کرتے ہیں تو دوسرے جانور پر اپنا سارا ساز و سامان رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سامان کچھ نہیں تھا, مختصر تھا, اس لیے اپنی ہی سواری پر آپ نے اپنا سامان رکھ لیا. یہاں ایک بہت بڑا اہم نکتہ ہے جسے محدثین ائمہ نے ذکر کیا ہے. وہ کیا؟ ٹپ ٹاپ, عالی شان, لگژری, آل انٹرٹینمنٹس, اس طرح کے الفاظ کے ساتھ آج ہم کو سروسز چاہیے کر کے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا حج عمرہ کے لیے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سادگی میں, علی رثن کے الفاظ بھی حدیث میں آئے ہوئے ہیں, انتہائی سادگی کے ساتھ, سمپل, سادہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس, اپنی سواری, اپنے ساتھ ساز و سامان, ان چیزوں کا اہتمام کیا تھا کہ وہاں پر دنیا کی ساری آسائشیں نہیں, اللہ کی عبادت اہم مقصود تھی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو جن کے پاس قربانی کا جانور نہ تھا, اس سے پہلے بھی ایک بار گزر چکا, بھی دوسری بار اور ایک بار بھی ذکر ہوگا, جن کے پاس قربانی کا جانور نہ تھا انہیں لازمی طور پر حکم دے دیا کہ اسے عمرہ میں تبدیل کریں اور عمرہ کے بعد حلال ہو جائیں. یہ حج تمتع کی شکل ہے کہ پہلے عمرہ کر کے حلال ہو جاتے ہیں. اور جس کے پاس جانور ہو, ساتھ میں قربانی کا جانور جو لائے ہیں, ان کو کہا کہ وہ احرام میں رہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذی طوا, مقام ذی طوا جو ظاہر کے کنووں سے مشہور ہے, وہاں پر پہنچے. میرے ساتھ ہیں آپ لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن راستوں سے حج پر گئے, کہاں کہاں رکے تھے, اس چیز کے بارے میں کچھ اور تفصیل سے جاننا چاہ رہے ہیں تو ابھی اس وقت وہ ساری تفصیل بتانے کا مجھے تو موقع نہیں ملے گا, لیکن ہمارے استاد محترم اللہ ان کی عمر لمبی فرمائے, فضیلت الشیخ مسعود حسن فیضی حفظہ اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج 3 یا 4 ویڈیوز میں ہے.
اور یہ دروس ہم اپنے سامنے رہ کر ہی دیکھے ہیں، سنے ہیں پوری طرح سے۔ سنتے ہوئے آپ کے آنکھوں میں کبھی کبھی آنسو بھی آئیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر حج، وہ ساری تفصیلات ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اردو جاننے والے احباب ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذی طوا پر پہنچے، وہاں 4 ذی الحجہ اتوار کی رات گزاری اور فجر کی نماز ادا کر کے غسل فرمایا اور مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسی سے علماء یہ مسئلہ استنباط کرتے ہیں کہ جو لوگ دور سفر سے آتے ہیں عمرہ یا حج وغیرہ کرنے کے لیے، انہیں چاہیے کہ سیدھے کعبۃ اللہ کے پاس یا طواف کے لیے نہ پہنچے، اس سے پہلے اپنے ہوٹل میں یا کہیں پہنچ کر تھوڑا سا فریش ہو کر پھر ایک تازگی کے ساتھ، اچھی صفائی ستھرائی کے ساتھ جانے کی کوشش کرے اللہ کے گھر میں، تاکہ ہم اللہ عز و جل کے حضور وہاں پورے نشاط کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جحون سے متصل الثنیۃ العلیہ کی جانب سے دن کے وقت داخل ہوئے۔ آج کل کیا لکھا رہتا ہے وہ باب بنی شیبہ کر کے، شاید ابھی بھی لکھا ہوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے پاس تشریف لائے اور تحیت المسجد نہیں پڑھی۔ کیوں؟ کہ یہاں عمرہ کرنے کے لیے جو آتا ہے سب سے پہلے اس کا جو طواف ہے وہی تحیت المسجد ہے، الا یہ کہ اگر جماعت کا وقت ہو گیا، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، اس وقت آپ اگر جماعت میں شامل ہو گئے تو پھر کوئی حرج نہیں، نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد آپ طواف کر سکتے ہیں۔ جب حجر اسود کے بالکل مقابل ہوئے تو وہاں پہنچ کر آپ نے اسے بوسہ دیا اور اس کے پاس کوئی مزاحمت نہیں فرمائی، یعنی دھکم پیل وغیرہ نہیں کی، اور ایسا کرنے سے منع بھی فرمایا آپ نے۔ دوسری حدیثوں میں ذکر ہے، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے بارے میں وصیت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے دائیں طرف ہوئے۔ کیا مطلب؟ کعبہ اپنے بائیں طرف کیا اور آپ نے باب کعبہ کے پاس، کعبہ کے دروازے کے پاس کوئی دعا نہیں کی، اس کا جو پرنالا ہے اس کے نیچے کوئی دعا نہیں کی، کعبہ کے اوپر نہیں چڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہر کونے کو چھو چھو کر کوئی دعا نہیں کی۔ اور کتنے بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، اس رمضان میں ابھی 4 دن پہلے کعبۃ اللہ کے غلاف کو نوچ کے کچھ ٹکڑے ساتھ لے جانے کی کوششیں ہماری، کیا پاگل پن ہے، جہالت ہے، یہ علم صحیح قرآن و سنت سے نہ حاصل کرنے کا نتیجہ ہے۔ ورنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ، دیگر اور کئی آپس میں ان کے مکالمات بھی ہیں، حدیثوں میں ان کا ذکر موجود ہے۔ کعبہ سے جو محبت ہے، جو عقیدت ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کعبہ ہے، اس کا ہر کونا، ہر حصہ چھوا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، سوائے حجر اسود اور رکن یمانی کے کسی اور جگہ کو نہیں چھوتے تھے۔ یہ اتباع سنت ہے۔ دین میرا اپنا مزاج، مجھے جو اچھا لگا وہ کروں گا، یہ دین نہیں ہے۔ جہاں جیسے جتنا نبی نے کیا ہے ویسے اتنا کرنا، یہی اصل دین اور یہی اصل اتباع ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں رکنوں، وہی ابھی جو ذکر کیا میں، حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا بھی ثابت ہے، اور اس کے بیچ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار والی دعا مسلسل پڑھتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے درمیان اس کے علاوہ مطلب ربنا آتنا والی دعا کے علاوہ کوئی مخصوص دعا متعین نہیں کی۔ اب ہمارے پاس لوگ کتاب بیچتے رہتے ہیں حماموں کے پاس، ادھر ادھر لوگ بڑے شوق سے خرید لیتے ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، دین کے نام پہ تم کو چکر دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا، یعنی چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے جلدی جلدی چلے، اور اضطباع بھی کیا۔ اضطباع کا مطلب اوپر جو کاندھوں پر چادر ہے، داہنا کاندھا کھول کر نیچے سے احرام کا کپڑا لے کر بائیں کاندھے پر ڈال دی، اس طرح دایاں کاندھا کھلا اور بایاں کاندھا ڈھکا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر اسود کے سامنے ہوتے تو اس کی طرف اشارہ کرتے یا اسے اپنی اس لاٹھی سے چھوتے جو خمدار تھی، یعنی آگے سے تھوڑی سی جھکی ہوئی تھی، اس کو محجن عربی میں کہتے ہیں،
اور یہاں اسی عصا کا ذکر آیا ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس حجر اسود کو چھوتے یا بوسہ دیتے یا دور سے اشارہ کرتے تو کیا کہتے؟ اللہ اکبر. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کو چھوا لیکن اس کا بوسہ نہ لیا اور نہ ہی اسے چھونے کے بعد اپنے ہاتھ کا بوسہ لیا. تھوڑا سا رک کر مسئلے کو سمجھیں. حجر اسود ہے ایک، اور دوسرا رکن یمانی جو حجر اسود سے پہلے ہے جب گول گھوم کے آتے ہیں. تو حجر اسود کے بارے میں آپ ڈائریکٹ اس کو بوسہ دیں، یہ گنجائش ہے. موقع نہیں ملا ہاتھ سے چھو کر اپنے ہاتھ کو بوسہ دیں، یہ بھی موقع نہیں ہوا کسی سٹک لاٹھی وغیرہ سے چھو سکتے ہیں. یہ حجر اسود کے بارے میں. رکن یمانی قریب سے گزر رہے ہیں تو اس کو چھو لیں لیکن بوسہ نہیں دینا ہے، اور اپنے ہونٹ لگا کر اس کو بوسہ نہیں دینا ہے. اور اگر قریب سے نہیں گزرے تو پھر دور سے اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور وہاں اللہ اکبر کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب طواف کعبہ سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کے پیچھے آئے اور یہ آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان میں تھا. اس حالت میں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص تلاوت فرمائی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور اس کا استلام کیا. کیا بات معلوم ہوئی یہاں پر کہ طواف کے بعد 2 رکعت نماز کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ دیا. لیکن یہ لازمی نہیں ہے. آج کے رش میں آپ ایسا کرنے جائیں گے تو اپنے آپ کو بہت تکلیف میں ڈالیں گے. پھر صفا کی طرف نکلے. جب اس کے قریب ہوئے تو یہ آیت پڑھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. پھر فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں بھی اسی سے شروع کرتا ہوں جس سے اللہ نے شروع کیا. کیا مطلب؟ ان الصفا والمروہ، ان دونوں میں پہلا کون سا ہے؟ تو پہلے کدھر جانا ہے ہم کو؟ ہاں، کہیں غلطی سے بروا سے جا کے وہاں سے شروع کریں گے پہلا نہیں، صفا پہ جائیں گے. اب کیا کرنا ہے دیکھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر بیت اللہ کی طرف رخ کیا. اور آج کے دنوں میں چڑھنے کی کوئی گنجائش بھی باقی نہیں رہی، سب اطراف میں گلاس کر دیے ہیں بہت سارے وہاں حادثات ہونے کی وجہ سے. اس پر چڑھ کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اس طرح سے فرمایا. بعض روایتوں میں 3 مرتبہ کہا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کے اندر بھی توحید ہے، شرک کا رد ہے. اور اس کے بعد کے جملے بھی دیکھیے، اس کے بعد کے جملوں پر غور کریں اور ہمارا ایمان اپنا پختہ کریں. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیچ دعا فرمائی اور اس طرح 3 مرتبہ آپ نے یہ دعائیں مذکور پڑھی. یعنی جو لا الہ الا اللہ والی دعا ہے نا وہزم الاحزاب وحدہ تک کتنے بار پڑھی؟ 3 بار. 3 بار بیچ میں کتنے ہیں؟ یہ بیچ میں 2 جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. تو اب علماء یہ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنا چاہیے. اس بیچ میں 2 مرتبہ اپنی زبان میں اگر کوئی بھی ہم دعا کرنا چاہیں، اللہ سے کچھ مانگنا چاہیں، اللہ سے کچھ لینا چاہیں، گناہوں کی استغفار ہے، اور اسی طرح سے دوسرا اللہ رب العالمین سے ہم پناہ طلب کرنا چاہیں تو اپنی زبان میں ہم جو بھی چاہے دعا کر سکتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعی کرتے ہوئے مروہ کی طرف چلے. آپ لوگ آج بھی ملاحظہ کرتے ہیں لیکن شکل کافی بدل چکی ہے، اس لیے کہ اب بلات وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں، سب چلنے کے لیے سہولتیں بنائی گئی ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب جیسے کوئی سڑک وغیرہ کچھ بھی نہیں، عام زمین جس طرح سے ہوتی ہے، ادھر صفا پہاڑی ہے ادھر مروہ پہاڑی ہے. تو پہاڑ کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، زمین کچھ ڈھلان رہے گی. تو نشیب میں پہنچ کر جب ڈھلان میں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ حصہ دوڑنا شروع کیا. اور آج کل اتنے حصے میں جتنا ہم کو دوڑنا ہے کیا نشان لگے ہیں؟ ہری لائٹیں لگی ہیں. یہاں تک کہ جب وادی سے نکل گئے، وہ ڈھلان سے نکل گئے اور جب اوپر چڑھنے لگے تو معمول کے مطابق چلنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کا آغاز پیدل کیا. شروع جو کی سعی وہ پیدل کی، لیکن جب بھیڑ بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سوار ہو کر سعی کی.
اس سے علماء یہ مسئلہ بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی اپنی صحت کی وجہ سے کسی اور ضرورت کی وجہ سے کوئی سواری استعمال کر لے تو اس سے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروہ پہنچتے تو اس پر چڑھتے، اس لیے کہ مروہ بھی ایک چھوٹی پہاڑی ہے، آج بھی نظر آتا ہے جو لوگ گراؤنڈ لیول کے اس میں جاتے ہیں، اور بیت اللہ کو سامنے کر کے اللہ کی تکبیر و توحید بیان کرتے، یعنی اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھتے، اور آپ نے مروہ پر وہی سب کچھ دعائیں کی جو صفا پر کیا، لیکن ان صفا والی وہ آیت نہیں پڑھی۔ اور ان صفا والی آیت بھی صفا پر پہنچ کر نہیں پڑھنا ہے، اب صفا ایک دم قریب آ گیا تو اس موقع پر پڑھنا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروہ کے پاس سعی مکمل کر چکے، کتنے چکر کرنا ہے؟ 7۔ شروع کیے صفا پر تو ختم ہوگا مروہ پر، تو ان تمام لوگوں کو، اب دیکھیں تیسری مرتبہ پھر آپ نے یہ حکم دیا، ان تمام لوگوں کو جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہ تھے، ہدایت کی کہ اب احرام اتار دیں اور پوری طرح سے حلال ہو جائیں، چاہے وہ مفرد ہو یا قارن ہو۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کا جانور تھا اس لیے آپ حلال نہیں ہوئے، اور فرمایا جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر پہلے سے معلوم ہوتی تو قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا اور صرف عمرے کا احرام باندھتا۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری مسلم کے علاوہ اور کئی کتابوں میں ہے، انہی الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج تمتع کی افضلیت کے بارے میں علماء بتلاتے ہیں۔ اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ اور بال چھوٹا کروانے والوں کے لیے 1 مرتبہ دعائے مغفرت فرمائی۔ آپ سب سے سوال ہے، اللہ کے رسول نے اپنے بال چھوٹے کروائے یا منڈوائے اس جگہ پر؟ ہاں کچھ بھی نہیں کیا، نہ بال منڈوائے نہ چھوٹے کیا، اس لیے کہ آپ حج قران کر رہے ہیں، آپ حلال نہیں ہوئے۔ آپ نے دوسری مرتبہ بھی اس سے پہلے سنا کہ جن کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں وہ حلال نہ ہوں، جو حلال ہوں گے صفا مروہ کی سعی کے بعد وہی اپنے بال چھوٹے کریں گے، یا اگر لمبی مدت ہے حج کے لیے تو منڈوا سکتے ہیں، لیکن جن کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں یا حج قران کا ارادہ کیا ہوا ہے وہ صفا مروہ کے بعد اپنے بال نہیں بنائیں گے اور احرام بھی نہیں کھولیں گے۔ یاد رہے گا نا؟ اس لیے کہ ایک سوال کیا اور کسی نے جواب صحیح نہیں دیا، تو اب یہاں پر مسئلہ یاد رہے گا انشاءاللہ، اچھی طرح سے یاد رہے گا نا؟ تو اگرچہ کہ کچھ اور بھی ہمیں پڑھنا تھا آج کے سبق کے حساب سے، لیکن یہیں پر روکتے ہیں، اور اب 8 ذی الحجہ سے جو حج کے اعمال شروع ہوتے ہیں نا، وہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔